ملکہ بلقیس کا تخت قرآن حدیث اور تاریخی روایات میں ایک دلچسپ اور اہم واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر اور تاریخی روایات موجود ہیں، جن میں قرآن پاک کی سورۃ النمل کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر سورۃ النمل میں کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، جن میں جانوروں، پرندوں، جنات اور ہواؤں پر حکمرانی بھی شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ سبا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ملکہ بلقیس ایک طاقتور حکمران تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور ایک خط بھیجا جس میں اسے توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ بلقیس نے جواب دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ اس ملاقات سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون بلقیس کا تخت ان کے دربار میں لا سکتا ہے۔ تخت کا معجزہ۔ ایک جن نے کہا کہ وہ تخت کو فوراً لا سکتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے تخت کو پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی نشانی کے طور پر ظاہر کیا گیا تاکہ بلقیس کو اللہ کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جائے۔ تاریخی پس منظر۔ ملکہ بلقیس کا تعلق مملکت سبا سے تھا جو موجودہ یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ سبا کی قوم اپنے وقت میں بہت ترقی یافتہ اور خوشحال سمجھی جاتی تھی۔ بلقیس ایک عقل مند اور باوقار حکمران تھی جس کی قیادت میں سبا کی قوم ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی۔ اسلامی نقطہ نظر۔ ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی قرآن میں مذکور ہے۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنے تخت کو پہچانا اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو اس نے اللہ کے سامنے جھک کر اسلام قبول کیا۔ نتیجہ، ملکہ بلقیس کا تخت صرف ایک جسمانی چیز نہیں بلکہ ایک علامت ہے اللہ کی قدرت، حکمت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی۔
یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیاوی طاقتیں اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہیں اور انسان کو ہمیشہ توحید اور حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ آج بھی انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا ادراک کرے اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔